بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خیبر کی جنگ کے بعد حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ایمان لانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس بارے میں خود حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت اور خیر عطا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اچانک میرے دل میں اسلام کی تڑپ پیدا فرما دی اور مجھے ہدایت کا راستہ نظر آنے لگا۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں ہر موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے اور مخالفت میں سامنے آیا اور ہر بار ہی مجھے ناکامی کا سامنا دیکھنا پڑا۔ ہمیشہ مجھے یہ احساس ہوا کہ میں غلطی پر ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا ہو رہا ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے مکہ میں تشریف لائے تو میں مکہ سے غائب ہو گیا تاکہ میں آپ کے مکہ میں داخل ہونے کا منظر نہ دیکھ سکوں۔ میرا بھائی ولید بن ولید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ وہ مجھ سے بہت پہلے مسلمان ہو چکا تھا۔ اس نے مکہ پہنچ کر مجھے تلاش کرایا مگر میں وہاں تھا ہی نہیں۔ آخر اس نے میرے نام خط لکھا۔ اس خط کے الفاظ یہ تھے، میرے لیے سب سے زیادہ حیرت کی بات یہی ہے کہ تم جیسا آدمی آج تک اسلام سے دور بھاگتا پھر رہا ہے۔ تمہاری کم عقلی پر تعجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں مجھ سے پوچھا تھا کہ خالد کدھر ہیں؟ میں نے عرض کیا اللہ بہت جلد اسے آپ تک لائے گا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا شخص اسلام سے بے خبر نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کو مسلمانوں کے ساتھ مل کر مشرکوں کے خلاف استعمال کرے تو ان کے لیے خیر ہی خیر ہے اور ہم دوسروں کے مقابلے میں انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اب بھی موقع ہے کہ جو کچھ تم کھو چکے ہو اسے پالو۔ تم اچھے موقع کھو چکے ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے اپنے بھائی کا یہ خط ملا تو مجھ میں جانے کی امنگ پیدا ہو گئی۔ دل اسلام کی محبت میں گھر کر گیا۔ ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں جو کچھ فرمایا تھا اس سے مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی۔ پھر رات کو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک انتہائی تنگ اور خشک علاقے میں ہوں، لیکن پھر اچانک وہاں سے نکل کر ایک نہایت سرسبز شاداب اور بہت بڑے علاقے میں پہنچ گیا ہوں۔ اس کے بعد جب ہم نے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے کا فیصلہ کیا تو مجھے صفوان ملے۔ میں نے ان سے کہا، صفوان تم دیکھ رہے ہو کہ محمد عرب و عجم پر چھاتے جا رہے ہیں، اس لیے کیوں نہ ہم بھی ان کے پاس پہنچ کر ان کی اطاعت قبول کر لیں، کیونکہ حقیقت میں ان کی سربلندی خود ہماری ہی سربلندی ہوگی۔ اس پر صفوان نے کہا، میرے علاوہ اگر ساری دنیا بھی ان کی اطاعت قبول کر لے میں پھر بھی نہیں کروں گا۔ اس کا جواب سن کر میں نے سوچا اس کا باپ اور بھائی جنگ بدر میں مارے گئے تھے، لہٰذا اس سے امید رکھنا فضول ہے۔ اس کے بعد میں عثمان بن طلحہ سے ملا، یہ میرا دوست تھا، اس کے بھی باپ اور وغیرہ غزوہ بدر میں مارے جا چکے تھے، لیکن میں نے اس سے دل کی بات کہہ دی، اس نے فوراً میری بات مان لی۔ ہم نے مدینہ جانے کا وقت، دن اور جگہ طے کر لی۔ ہم دونوں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک مقام پر ہمیں عمر بن عاص ملے۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، ہم نے بھی انہیں مرحبا کیا۔ اس کے بعد عمر نے پوچھا، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے صاف کہہ دیا، اسلام قبول کرنے جا رہے ہیں۔ عمر بن عاص فوراً بولے، میں بھی تو اسی لیے جا رہا ہوں۔ اس پر تینوں خوش ہوئے اور مدینہ منورہ کی طرف چلے۔ آخر ہرا کے مقام پر پہنچ کر ہم اپنی سواریوں سے اترے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری آمد کی اطلاع ہو گئی۔ آپ نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، مکہ نے اپنے جگر پارے تمہارے سامنے لا ڈالے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے بہترین لباس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے۔ اسی وقت میرے بھائی خالد ہم تک پہنچ گئے اور بولے، جلدی کرو، اللہ کے رسول تمہاری آمد پر بہت خوش ہیں اور تم لوگوں کا انتظار فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اب ہم تیزی سے آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ حضور کے سامنے پہنچ گئے۔ ہم نے آپ نے گرم جوشی سے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ میں جانتا تھا کہ تم عقل ہو، اسی لیے میری آرزو تھی اور مجھے امید تھی کہ تم خیر کی طرف ضرور جھکو گے۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں
کہ وہ میری ان غلطیوں کو معاف فرما دیں جو میں نے آپ کے مقابلے پر آ کر کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام قبول کرنا سابقہ تمام غلطیوں اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح عمر بن عاص اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم آگے آئے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔